السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامی بہنوں. آج ہم اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ سنیں گے. سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے. لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں. بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے. نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو خلال بھی کیجیے. کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کرلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجیے. پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو کافی ہے، سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے. اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے. 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. پھر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے. اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے. دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے. اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سے بھی زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کو بھی ہلا لیجیے تاکہ پانی ان کی نیچے کی جلد پر بہہ جائے. اگر ان کے ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں، اور اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی صورت میں ہلانا اور دوسری صورت میں اتارنا ضروری ہے. اکثر اسلامی بہنیں چولہوں میں پانی لے کر پونچھے سے 3 بار چھوڑ دیتی ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی بازو پر کروٹیں ہوتی ہیں جن سے پانی اکثر نہیں بہتا. اندیشہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے. اب چلو بڑھ کر کوہنی تک پہنچانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر شرعی اجازت اس طرح کرنا پانی کا اسراف یعنی پانی کو ضائع کرنا ہے. اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملائیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر ذرا سا دبا کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ اس دوران ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں. صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں. پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے. کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے. پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے. بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے. سر کا مسح کرنے سے قبل نلکا اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے. بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے. اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے. اب
دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر چھوٹی انگلی پر ختم کر لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آج ہم نے اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ سنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج سے اسلامی بہنیں اپنا وضو درست کریں گی، اس میں جو اغلاط ہیں ان کو درست فرمانے کی پوری کوشش کریں گی اور آج سے درست وضو کریں گی۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، وضو میں اغلاط سے بچنا چاہیے اور خاص طور پہ وضو میں جو فرائض وضو ہیں ان کو احتیاط سے دھونا چاہیے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک ذرہ یا ایک بال بھی بغیر دھلا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نمازیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیشہ وضو کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور وضو کا طریقہ ایک بار سیکھ لینا چاہیے۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، امید کرتی ہوں آج سے آپ اسی طرح وضو کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔